اچھا جی، اسحاق ڈار صاحب نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف از پلئنگ جیو پولیٹکس ود اس، جس کا کہنے کا بیسیکلی ٹرائنگ ٹو انفر کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ گلوبل پاورز کے اشاروں کے اوپر ہمیں بلیک میل کر رہا ہے یا مینیپولیٹ کر رہا ہے تاکہ وہ کسی سینسٹیو معاملے پہ ہمارے ساتھ نیگوشیٹ کر سکے یا ری نیگوشیٹ کر سکے، جس کا مطلب اوبویسلی ہمارا نیوکلیئر پروگرام یا میسائل پروگرام ہو سکتا ہے. سو لیٹ می اشور یو، لیٹ می ٹیل یو کہ دس از آل بل شٹ. ایسا کچھ نہیں ہے. آئی ایم ایف جو ہے یہ ظاہری بات ہے اس کے پاس فنڈنگ جو ہے وہ یو ایس سے آتی ہے، اور جتنی مین جو بڑی اکانومیز ہیں لائک جو پیرس کلب کے اندر آتی ہیں جیسے برٹن ہے، فرانس ہے، جو ویسٹرن ورلڈ کی جو پروگریسو اور بڑی اکانومیز ہیں وہ اس کو فنڈ کرتی ہیں. تو اوبیسلی وہ چیریٹی کے لیے تو کام نہیں کرتا، لیکن وہ فیسیلیٹیٹ کرتا ہے ان گورنمنٹس کو جو کہ اسٹرگل کر رہی ہیں اپنے ملکوں کو چلانے میں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ انشور کرتا ہے کہ یہ پیسہ جو ہم ان کو دے رہے ہیں یہ ہمیں واپس بھی کر سکیں، کیونکہ ظاہری بات ہے یہ پیسہ جو ہے یہ ان کا ہے اور دے ہیو دا رائٹ ٹو آسک گورنمنٹس ٹو پے دیم بیک وین دا ٹائم از اوور. تو میرے خیال میں یہ اسحاق ڈار صاحب نے جو بات کہی ہے بالکل نان سینس ہے. آگے چلتے ہیں. آئی ایم ایف آپ سے مانگ کیا رہا ہے؟ آئی ایم ایف آپ سے کوئی ایسی ناجائز ڈیمانڈ نہیں کر رہا جو کہ پورا کرتے ہوئے آپ کا ملک خطرے میں پڑ جائے. آئی ایم ایف آپ سے کیا مانگتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اپنے حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے آئدر آپ اپنی انکم بڑھائیں یا پھر اپنے خرچے کم کریں، جیسے ہر انسان کی زندگی میں ہوتا ہے. اگر وہ اسٹرگل کر رہا ہوتا ہے تو یا تو وہ اپنے خرچے کم کرتا ہے یا اپنی آمدن بڑھا لیتے ہیں. اب آمدن بڑھانے کا ہمارے پاس کیا طریقہ ہے؟ ایکسپورٹ بڑھائیں، ریونیو کلیکشن بڑھائیں. یہ دونوں کام بڑی ایفرٹ مانگتے ہیں، بڑی سنسیئر ایفرٹ مانگتے ہیں، جو کہ کرنے کے لیے ہمارے حکمران تیار نہیں ہیں. کیونکہ آپ پچھلے کئی سالوں سے دیکھ رہے ہیں، دہائیوں سے دیکھ رہے ہیں، جب سے ملک بنا ہے ٹیکس کے معاملے میں ایک خاص طبقے کو نچوڑا جاتا ہے. تنخواہ دار طبقہ ہو گیا، باقی جو بڑے بڑے سیکٹرز ہیں جیسے ریئل اسٹیٹ ہے، ریٹیل ہے، ان کو آپ معاف کر دیتے ہیں. 500 ارب روپے کی چوری ہر سال ریئل اسٹیٹ میں ہوتی ہے. اسی طرح لوبریکنٹس، ٹائرز، ٹوبیکو اور ٹی کا جو سیکٹر ہے اس میں بھی ہنڈرڈز آف بلین روپیز کی ٹیکس چوری ہوتی ہے ہر سال. ان کو یہ ٹیکس نہیں کرتے، یہ خاص طبقے کو ٹیکس کرتے ہیں. تو ٹیکس بیس تو انہوں نے نہیں بڑھانا. اب ہم آ جاتے ہیں خرچے کیسے کم ہوں گے. 14,000 ارب روپے فیڈرل گورنمنٹ کو چلانے کا خرچہ ہے، صرف 14,000 ارب. گورنمنٹ کے پاس یہ پیسہ نہیں ہے، یہ ہر سال لون لے کے یہ خرچہ چلاتی ہے، اور اسی لیے ہر سال خسارے کا بجٹ آتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں فسکل ڈیفیسٹ آپ کا، کہ آپ کے خرچے زیادہ ہیں، آمدنی کم ہے. 220 ارب روپے کا پیٹرول خالی فیڈرل گورنمنٹ کی گاڑیاں کھا گئی پچھلے سال. ڈاکٹر فاروق سلیم کے بقول 90,000 گاڑیاں ہیں فیڈرل گورنمنٹ اور اس کے ذیلی اداروں کے پاس سرکاری. 479 ارب روپے کی بجلی چوری ہوتی ہے ہر سال، جس میں سے 402 ارب ڈالر سرکولر ڈیٹ میں ڈال دیے جاتے ہیں، اور 479 ارب روپے کی بجلی چوری ہوتی ہے جس میں سے 402 ارب روپے سرکولر ڈیٹ میں ڈال دیے جاتے ہیں، جبکہ باقی 77 ارب روپے میرے اور آپ کے بجلی کے بلوں میں سے ایڈجسٹ کیے جاتے ہیں. چوری کوئی کرتا ہے اور اس کی سزا ہمیں ملتی ہے. بجلی چوری نہیں روکیں گے لیکن بجلی مہنگی کرتے جائیں گے. 600 ارب روپے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز جو کہ نقصان میں جا رہی ہیں کئی سالوں سے، ان کے ہر سال بھرے جاتے ہیں، صرف اس لیے کہ ان میں جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ بے روزگار نہ ہوں. اور وہ کتنے لوگ ہوں گے؟ 10,000 لوگ ہوں گے. آپ 10,000 لوگوں کے لیے 600 ارب روپے کا ٹیکہ ہر سال اس ملک کو لگاتے ہیں، جو کہ ظاہری بات ہے لوگوں کے ٹیکس کے پیسوں سے ریکور کیا جاتا ہے. یہ انصاف ہے؟ انٹینشن آپ کی نہیں ہے، سنسیریٹی آپ کی نہیں ہے، سزا ہم بھگتے ہیں. 1,500 ارب روپے کا گیس کا سرکولر ڈیٹ ہے، گردشی قرضہ. 2,500 ارب روپے کا بجلی کا گردشی قرضہ ہے. یہ ہم نے تو نہیں بنایا، یہ آپ کی نااہلی سے بنا ہے. لائن لاسز، بجلی کی چوری اور پور گورننس. تو آئی ایم ایف آپ کو کہہ رہا ہے کہ یار آپ ایس او ایز کو پرائیویٹائز کریں، ٹیکس بیس بڑھائیں، اپنے خرچے کم کریں، اپنی عیاشیاں کم کریں. برطانیہ کے پاس 68 گاڑیاں ٹوٹل سرکاری، برطانیہ کی حکومت کے پاس، اور ہماری صرف فیڈرل گورنمنٹ کی گاڑیاں 90,000 ہیں بقول ڈاکٹر فاروق سلیم. تو آئی ایم ایف آپ سے کوئی ناجائز مطالبہ تو نہیں کر رہا، وہ تو آپ کو کہہ رہا ہے کہ
پٹ یور ہاؤس ان آرڈر. یہ آپ نے کرنا ہی، اس نے تو نہیں کرنا. اور جب آپ سے بات نہیں بنتی اور آپ سے بڑے مشکل فیصلے نہیں لیے جاتے کیونکہ آپ کے فیوریٹس ناراض ہوتے ہیں اس سے، تو پھر جا کے آپ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف بیرونی طاقتوں کے ہاتھ پہ کھیل رہا ہے، اشاروں پہ کھیل رہا ہے. دس از نان سینس. آئی ڈونٹ بلیو دیٹ.